दी और इस फैसले पर इत्तेफाक किया गया। लेकिन साई अब कुछ बेकरार से दिखाई दे रहे हैं। साई सरकार आखिरकार क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमारी जो अगली स्टोरी है वो है कि सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह फंड्स में कटौतियों से मुतल्लिक रोना रोते दिखाई दिए। और नाज़रीन अगर आपको बताएं कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए सिर्फ 162 रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के लिए 10 अरब रुपए आखिरकार क्यों, जवाब जानेंगे इसका। और विफाक सूबों में कटौतियां करके आखिरकार तमाम पैसा कहां पर लगा रहा है? क्या पैसा सिर्फ सड़कों और पुलों पर ही लगेगा या इसके अलावा कुछ दीगर काम भी होंगे? आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नैब की कार्रवाइयों की। नैब ने नाज़रीन सिंध के बाद पंजाब का रुख कर लिया है और मेट्रो बस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तहकीकात करने का फैसला किया गया है। क्या ये प्रोजेक्ट नून लीग हुकूमत का एक और मेगा स्कैंडल साबित होगा? इस पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 2013 में भी इसी प्रोजेक्ट पर नैब की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया था। वो तहकीकात कहां तक पहुंची, उसमें क्या पेशरफ्त हुई, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि पीआईए बहरान में मुसाफिरों की खाल उतारने वाली निजी एयरलाइंस को सेनेटर्स ने क्लीन चिट दे दी है। सेनेट कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किरायों में इजाफे के मामले को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर उठाया। इसका मतलब है कि मुसाफिर और मीडिया दोनों ही झूठ बोल रहे थे। इसके ऊपर भी अपने एनालिस्ट से जवाब लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। क्लासेस साहब, कराची जो ऑपरेशन जारी है वो तो बहुत आवाम बहुत मुतमईन दिखाई देती है, शहरी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अगर कराची ऑपरेशन इतनी ही कामयाबी के साथ जारी है तो स्ट्रीट क्राइम्स में कमी क्यों नहीं आई, बल्कि स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है? फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। नहीं, आपने जो इंट्रो दिया है बड़ी अच्छी बात की आपने कि वैसे तो कराची में ओवरऑल एक बेहतरी है, ये सिचुएशन हमें बड़ी अच्छी लग रही है और उसने रेंजर्स ने बड़े इफेक्टिव तरीके से टैकल भी किया है। एक स्टेज पे तो लगता था कि शायद कराची हमारे हाथ से निकल चुका है और वहाँ पे कुछ भी आप कर लें चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। तो रेंजर्स ने आके, इसमें कोई शक नहीं कि एक साल में बड़ी हद तक उन्होंने चीज़ों को आके मैनेज किया है। लेकिन उसमें जो अब कह सकते हैं कुछ इफ्स एंड बट्स आना शुरू हैं, तो वो रेंजर्स की ये कारकर्दगी पे तो सवाल है, उसमें निशानात उठना शुरू हो गए हैं। इसमें जो ये स्ट्रीट क्राइम जो है, मेरा ये ख्याल है कि जितना रेंजर्स का काम था वो उन्होंने क्रिमिनल्स को डील करना था, भत्ताखोरी थी, दहशतगर्दी थी या कोई टारगेटेड किलिंग थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रेंजर्स वो काम कर सकती थी। ठीक है, आपने वहां पे तो रेंजर्स को सपोर्ट भी दी, आपने उनको फंड्स भी दिए, उनको फ्री हैंड भी दिया और मीडिया भी रेंजर्स के पीछे खड़ा रहा है और डट के खड़ा है। और उसमें मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ी उनको सपोर्ट दिया। नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट इसका देना चाहिए, चौधरी निसार अली खान को देना चाहिए कि उन्होंने भी डट के उसको रेंजर्स को सपोर्ट दी है। और बहुत सारी इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी हुई हैं, उसकी पीपल्स पार्टी और उसकी नवाज लीग की देखे आपस में तल्लुकात भी खराब हुए, लेकिन इवन उन्होंने रेंजर्स पे कंप्रोमाइज नहीं किया, जिससे हमें लगता है कि टारगेटेड किलिंग भी नीचे आई है, आपकी भत्ताखोरी भी कम हुई है और आपके जो दूसरे आपके मेजर क्राइम्स है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम वगैरह वो भी कम हुई। अब ये जो मसला, फिर लोग पूछेंगे जो आपका जो सवाल है, तो फिर ये स्ट्रीट क्राइम कैसे बढ़ गए हैं, और बड़ा लॉजिकल सवाल है। वो मेरा ख्याल है जो फोकस नहीं किया गया, ना मीडिया ने किया है, ना कराची के जो टॉप गन्स थे जिन्होंने वहां एपेक्स कमेटी बनी थी उन्होंने किया था, वो था आपकी उसको पुलिस को इफेक्टिव करना था। एग्जैक्टली। इससे ये लगता है कि उनको स्ट्रीट क्राइम्स को डील तो उसने रेंजर्स ने तो नहीं करना कि हर एक गली मोहल्ले में आप रेंजर्स के 2 सिपाही खड़े कर दें, वहां पे गन्ने दे के जी आपने ख्याल करना है कोई, ये काम तो लोकल पुलिस का। जी आप कुछ पूछना? सर वही कि अगर सारे काम रेंजर्स नहीं करने हैं तो फिर पुलिस जो है वो फिर क्या कर रही है? तो पुलिस के निजाम में कितनी इस्लाहात की जरूरत है? उसमें 2-4 इन्होंने मेरा ख्याल है ब्लंडर्स मारे हैं, जो चीजें उस वक्त इनसे गलत हुई। आपको पता है कि वहां पे जब इन पे एक स्कैंडल आया था वेपन्स की या इसका खरीदारी का स्कैंडल आया, वहां कराची की पुलिस का आया, इन्होंने जो वहां के आईजी थे 2-3 उनको चेंज किया। उससे पहले हमने देखे थे जो ये कराची ऑपरेशन को हेड कर रहे थे उनको आके चेंज की। सो पॉलिटिकल जो हमारी इलीट है सिंध की हद तक, उन्होंने रेजिस्ट किया है कि कराची की पुलिस को इंडिपेंडेंट आपने नहीं होने देना, जैसे आपने इसको रेंजर्स को इंडिपेंडेंट किया है। तो ये बड़ा जरूरी था कि जहां पे रेंजर्स बड़े क्राइम को आके डील कर रही थी, वहां पे जो लोकल पुलिस थी आप उसको आके डील करते, उसको ठीक करते। अब उसमें 2 आ रहे हैं, उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। एक जुल्फकार मिर्जा पे इल्जाम लगाती है एमक्यूएम के, जनाब उनके दौर में उन्होंने वेपन्स भी दिए, असला भी दिया, सिंध से इंटीरियर सिंध से बंदे लाए, 5-6 लोगों को उन्होंने नौकरियां दे दी। अच्छा, वो इन पे इल्जाम लगाता है। एमक्यूएम ये भी कहते हैं कि ये जो कराची जो है तो मोस्टली तो यहाँ पे एमक्यूएम के लोग होने चाहिए, लोकल लोग होने चाहिए थे जो बैठते मैनेज करते और उनको पता था कि किस गली मोहल्ले में कौन रहता है। एमक्यूएम पे एक और इल्जाम लगता है कि उस पे आता है कि आपके लोग हैं वो फिर वहां पे उस पे प्रॉपर तरीके से वहां पे आपने थानों को नहीं चलाया, थाने बिकते हैं या मैनेज होते हैं, जो भी चीजें जो फेलियर हुई है, जो एमक्यूएम को भी शेयर करनी चाहिए मेरा ख्याल है, और इसको पीपल्स पार्टी को भी करनी चाहिए कि इन्होंने थानों को आज़ाद नहीं किया, थानों में अच्छे लोग इन्होंने नहीं लगाए, इन्होंने पुलिस को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनको प्रॉपर उनके पीछे बैक पे कोई नहीं खड़ा हुआ।
अभी सिंध की पुलिस वैसे ही चल रही है जो मेरा ख्याल ऑपरेशन से पहले चल रही है, इसलिए ये जो क्राइम्स आपको बढ़ते हुए लग रहे हैं। आमिर साहब, इसी चीज के ऊपर मैं आपका भी कमेंट लूंगी। अगर हम लोग ट्रैफिक पुलिस की भी बात कर लें और पुलिस के निजाम की भी, कराची की मैं बात करें, अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रैफिक पुलिस का निजाम है, जो पुलिस का निजाम है, वो तो अगर आप इशारा तोड़ के जाएंगे कराची में तो उसको नहीं, बंदे को नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगर एक मुजरिम फरार हो गया है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा? और अगर हम लोग खासकर पंजाब और सिंध पुलिस में देखें तो वाज़ेह फर्क है, फेलियर किसका है? इसमें जो क्लासेस साहब कह रहे हैं कि ये क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो पुलिस है। जब तक आप पुलिस को ठीक नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, वसाइल नहीं देंगे, तो ये मामला ना किसी जगह भी ये ठीक नहीं होता। ये रेंजर्स को लाना एक वन ऑफ चीज़ है और बड़े अरसे से चलता ही जा रहा है कि वो ख़ास तौर पर इसलिए लाया गया था कि क्राइम का और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का और पॉलिटिकल माफियाज का नेक्सस हो गया हुआ था, उसको तोड़ने की ये लोकल पुलिस की बस की बात ही रही थी। तो इसीलिए एपेक्स कमेटियाँ बनाई गई कि जनाब ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स हैं और वो डायरेक्टली क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, इस वजह से क्राइम पनप रहा है। ठीक है, वो आपने नक्सिस वक्ती तौर पे तोड़ दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया, मगर ये एक्सपेक्ट करना कि रेंजर्स वाले ये पुलिस को ठीक करें। कराची की पुलिस हमें पता है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड है। वो या तो जिसका जहां जोर लगा उन्होंने भर्ती करवा लिए, जब एमक्यूएम का जोर लगा उन्होंने अपने बंदे भर्ती करवा दिए, या पीपल्स पार्टी का जोर लगा तो उन्होंने अपने लगा दिए। तो वो जो लोग अपने बैठे हुए हैं उनका काम यही है कि जब भी कोई एमक्यूएम का बंदा आए तो एमक्यूएम वाले छोड़ दें, सिंध वाले वो चूंकि वहां पे लेटेस्ट वही वाला सर्कल है, तो क्राइम तो ये होना ही है। और डायरेक्टली कराची की सिचुएशन का, सिंध की सिचुएशन का, क्राइम के नेक्सस का दूसरे उससे सूबे के हालात खराब होने से ताल्लुक है। मैं बलूचिस्तान की आपको एग्जांपल दूं, जब बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी चल रही थी, बहुत ज्यादा बुरे हालात थे रईसानी की गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस बुरी थी, इसलिए ज्यादातर जो हालात लोग समझते थे ना कि ये बगावत इंसर्जेंसी है, 70% जो केसेस थे वो क्राइम के केसेस थे। जब गवर्नेंस बुरी होती है क्राइम भी बढ़ता है, और क्राइम को ठीक करने के लिए, देरपा उसको रखने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे आपको जुडिशरी और पुलिस के रिफॉर्म्स को ठीक करना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं करेंगे तो ये देरपा वहां पे अमन और देरपा इंसाफ नहीं हो सकता। क्लासर साहब, अवाम भी मेरे ख्याल से, आपका बल्कि मैं तबसरा लूंगी, वो भी रिलाई नहीं करती है कराची पुलिस के ऊपर। अब रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस के निजाम में रिफॉर्म्स किए जाए, इसके लिए कुछ किया जा रहा है? ये रिफॉर्म तो बड़ा फैंसी वर्ड है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। जिस इदारे में भी कोई खराबी होती है, और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमने कर्जे लिए हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे गिना सकता हूं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिफॉर्म्स करनी, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। यहाँ पे इसकी एफबीआर के हमने करनी थी, उसके लिए हमने कर्जे लिए, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लिए, वर्ल्ड बैंक से लिए। सबसे बड़ा हमने लिया था, यहाँ पे आपको याद हो, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम का $350 मिलियन का हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया कि एक्सेस टू जस्टिस से हमने जस्टिस निजाम को ठीक करना है, हमने रिफॉर्म्स करनी है। इतना पैसा कमाया है हमने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, इसी रिफॉर्म्स के नाम पे कि जिस इदारे में माल कमाना हो उसको कहें रिफॉर्म करो इसको, और रिफॉर्म के नाम पे पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, लोन ले लो, जब लोन नहीं मिल रहा आप जाए यूरो बॉन्ड ले, यूरो बॉन्ड कहां पे मिलेगा? $500 मिलियन के लिए आप $410 मिलियन सूद दे जाते हैं। ये वो इन्होंने यहां पे साइकिल बना दिया है करप्शन का, जो लिंक कर दिया रिफॉर्म का। मुझे याद है यहां पे ये जरी तरक्याती बैंक का, इसके रिफॉर्म्स हो रही थी शौकत अजीज के दौर में, मिलियंस ऑफ डॉलर इसके लोन लिए गए। किसी दिन को सेनेटर या कौमी असेंबली का हमारा कोई मेंबर जो है एक सवाल डाल दे वहां पे, क्योंकि हम तो है नहीं कि हम सवाल डालें और उनसे डाटा निकलवाएं, कि ये बताया जाए कि पिछले आपके 15 सालों में कौन कौन से इदारों की आपने रिफॉर्म्स के लिए आपने दुनिया भर से कर्जे लिए। और मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, मैं रिपोर्टर हूं, मैं जाता रहता हूं फील्ड में, अगर खबरें इकट्ठी करता हूं, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं जो मेरे, और जो चीजें मैंने खुद रिपोर्ट की हुई है, 4 से 5 अरब डॉलर जो हैं आपने कुछ इदारों के रिफॉर्म्स के लिए लिए हैं, जो लोन लिए हैं, जिनका हम कर्जे उसके अदा कर रहे हैं, और इस वक्त 57% जो आपका बजट है ये कर्जों के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये जब आपने बात की रिफॉर्म्स की तो मैं डर जाता हूं फौरन के एक और एक नया यहाँ पर लोन तैयार हुआ, क्योंकि कागजों में रिफॉर्म सारे हो चुके हैं, और कई लोग जिस तरह ये बता रहे हैं साहब, वो डॉलरों के डॉलर आते रहे हैं, सेमिनार्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, इन प्रैक्टिस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम फिर भी क्लास साहब उम्मीद करेंगे कि रिफॉर्म्स हो, और अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सिंध के वड्डे साईं आखिरकार क्या कहते हैं मर्दमशुमारी के मामले पर। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी जो अब अगली टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे वो ये है कि साईं सरकार सिंध पहुंचते ही उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन क्लासेस साहब, ब्रेक पे जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रही थी कि कराची के हालात आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हैं, कब होंगे, क्या वजह है?
اس پر مختصر کمنٹ جب بات کرتے ہیں نا کہ کسی چیز کو ریفارمز کریں، میں دو چیزوں سے بڑا میں چڑھتا ہوں، میں ذاتی طور بتا دوں، یہ شاید ویورز بھی ہمارے یہ میری بات سن کے چڑھ جائیں. ایک تو جب کوئی کہتے ہیں نا کہ سسٹم کو یوں کر دیں، سسٹم ایسے کر دیں تو یہ بڑی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یا کوئی کہتا ہے ریفارمز کر دیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، نیا لا بنا دیں. میرا یہ خیال ہے ایز رپورٹر، جو میری آبزرویشن ہے 20-22 سال کی، کہ کوئی آپ کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو لاس آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو اس طرح کے فینسی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اچھے لوگ جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشن پہ بٹھانے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی سسٹم ہوا میں نہیں ہوتا. سر ان کو آنے کون دے گا؟ یہی تو سوال ہے نا کہ وہ آپ رائٹ آدمی کو رائٹ جاب پہ دیں گے، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی دفتر، اگر آپ کہہ لیں اس کا اچھا باس آئے گا، آپ کو پورا آفس کی لک بدل جائے گی، اس کی آپ کی ٹیم کا کام بدل جائے گا، ان کا مرائل بدل جائے گا، ان کی اپروچ بدل جائے گی، ان کی لکس بدل جائیں گی. وہی کوئی نکما نلائق کوئی میرے جیسے آئے گا، دفتر کی حالت ہی خراب کر کے رکھ دے گا. حالانکہ سسٹم بھی وہی ہے، وہ لاز بھی وہی ہیں، دفتر بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں. سو یہ اس سے نکلیں کہ سسٹم ٹھیک کر. سسٹم کی ہوا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی آ کے سسٹم کو چلا دیتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی سسٹم کو اس کو سٹمپ کر دیتے ہیں یا اس کو آ کے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ کے کراچی کا جو مسئلہ ہے، کمنگ ٹو کراچی، مثلا جنرل کیانی اور میں ان کی دونوں کی میں اس میں تھوڑا سا کمپیریزن کر سکتا ہوں، اگر اس میں کہ میں جسٹ ایک دو مثالیں دینے کے لیے. افتخار چودھری اچھے تھے، برے تھے، علیحدہ. ان کے دور میں آپ کو لگتا تھا ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، چیزیں کی جاتی تھیں، کچھ لوگ ان سے ڈرتے تھے. اس میں آپ جوڈیشری سے آپ بیوروکریسی اور پولیٹیکل لیڈ ڈرتی تھی. آج کل نہیں ڈرتی. لاز تو وہی ہیں، اگر وہی چیزیں ہیں، وہی سسٹم ہے، چل رہا ہے. میں آپ کو اس کی آرمی کی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگین جنرل کیانی صاحب جب تھے، ان کے دور کی آپ چیزیں دیکھیں وہ ڈیفرنٹ تھی. جنرل رحیل ہے، انہوں نے آگے ڈیفرنٹ چیزیں کی ہیں، لوگ ان کی زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کوئی آپ کے جی ایچ کیو میں کوئی لا چینج نہیں ہوا، کوئی سسٹم چینج نہیں ہوا، سیم سسٹم، لیکن لوگوں کے آنے سے فرق کیسے پڑتا ہے. سو یہی کراچی کا حساب ہے. اچھا آئی جی آئے گا، ایک اگر وہاں شعیب سٹل ٹائپ اگر آدمی اچھا آ جائے گا، اگر اس میں طارق کھوسا جیسا بندہ آ جائے، طارق پرویز جیسے لوگ آ جائیں گے، سسٹم بالکل آپ کا دوڑنا شروع کرے گا، کام کرنا شروع کرے گا. کوئی میرے جیسا لگا دیں گے، نلائق نکما لگائیں گے، تو پھر کراچی کا یہ اشر ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، ہماری جو اگلی عامر صاحب سٹوری کچھ ہے، کہنا چاہتے ہیں؟ کافی سارا اختلاف کرتا ہوں. فوج کی حد تک تو بالکل جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ فوج کس طرف جا رہی ہے. سویلین اداروں میں صرف کلاس صاحب پہلی بات تو یہ کہ وہ جو اچھا آدمی ہے نا وہ آنے ہی دیتے، جنہوں نے لے کے آنا ہے ان کے اپنے افراد ہیں. مگر آپ ہی جگہ کرنا تو ادارے ٹھیک ہوں گے نا، نظام جب تک نہیں بنے گا فرق تھوڑی سی رہے گا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پولیس کے اندر ہی موٹر وے کے اندر آپ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. موٹر وے پولیس میں لوگ جب جاتے ہیں، وہی آدمی جب ڈرائیو موٹر وے پہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، نیچے موٹر وے سے اترتا ہے بالکل وہ وائلیشن کرنی شروع کرتا ہے، گاڑی یوں چلانا شروع کر دیتا ہے. نظام آپ نے موٹر وے کا نظام بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. نا اب نظام نہیں بنایا. وہاں پہ دو تین چیزیں کیوں ہیں. ایک تو آپ کے موٹر وے جو ہے نا، یہ آپ کو تھانہ کچہری کی طرح یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اگر وہاں پہ بھی انہوں نے آ کے گرفتار کروانے ہوتے، چھتر مروانے ہوتے، اندر کرانے باہر کرانے ہوتے نا، تو آپ کا موٹر وے کا بھی وہی حساب ہوتا جو آپ کے مقامی تھانوں کا ہوتا ہے. ہماری پاکستانی جو رولنگ لیٹ ہے، پولیٹیشین جو ہیں، ان کو یہ موٹر وے کی جو پولیس ہے، اگر چھوٹی سی بات، یہ موٹر وے کی پولیس کو سیاسی فائدہ نہیں دے سکتی. جس دن یہ سیاسی فائدہ دے سکے گی نا، اس دن یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کا پورا پروگرام ہم لمبا کریں گے. ابھی ہم لوگ اگلے ٹاپک کی طرف، تھوڑی تیزی ہے، جلدی ہے، نہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ہم لوگ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ٹاپک پر جائیں گے. لیکن کلاسز صاحب، مشترکہ مفادات کونسل کا جب اجلاس ہوا اور مردم شماری موخر کرنے کی بات کی گئی، تو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں قائم علی شاہ، انہوں نے اس فیصلے پر اتفاق کیا. لیکن جیسے ہی سندھ واپس پہنچے ہیں، کافی جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں مردم شماری کے معاملے پر. بھائی اس میں ایک خوف اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے، بہت ساری اس میں ریزرویشنز ہیں. اس میں اگر سب سے زیادہ جو مجھے ریزرویشن نظر آ رہی ہیں دو سیگمنٹ آف سوسائٹیز کی، یا جو بڑی بگ ہماری نیشنلٹیز ہیں، یا بلوچ کو ہے، یا مجھے اب لگ رہا ہے سندھیوں کو یہ خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کہ ہمارے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، ایلینز ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی تعداد آ کے زیادہ بڑھ جائے گی. ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اس کو کہتے ہیں کڑوی گولی ہے، آپ کو نگلنی پڑے گی. آپ کو ایک دفعہ بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. آپ کو ایک دن میں آپ کو وہ کرانی پڑے گی. آپ کو سینسس. عامر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اس کو مختلف دنوں میں کرا لیں. یہ سوال اس دن پوچھا گیا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جس کی سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں اس کو چیئر کر رہے تھے. اور سلیم مانڈوی والا صاحب کی جو کمیٹی ہے اس سے بڑے اہم اس میں ٹاپکس آتے ہیں. اینڈ آئی لو ٹو بی دیئر. وہاں سے بڑی لرننگ ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے ذاتی طور پر. اس میں وہاں آصف باجوہ صاحب آئے ہوئے تھے. یہ سوال ان سے پوچھا گیا جو عامر صاحب نے ابھی کہا، انہوں نے کل بات کی تھی کہ بھی آپ اس میں مختلف آپ صوبوں میں یا ڈسٹرکٹس میں مختلف ڈیٹس پہ کرا لیں. ایک دن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟
انہوں نے بڑی اچھی بات کی آصف باجوہ صاحب نے، اور بڑی اچھی خوبصورت گفتگو سینسس پہ اس دن ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سینسس ہے انٹرنیشنل، اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ نے ایک دن میں کرانی ہے. مختلف فیزز میں کراتے ہیں تو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں، کوئی لوگ وہاں سفر کرتے ہیں، کوئی ہجرت کر جاتے ہیں، کوئی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے چلا جاتا ہے، کوئی لاہور سے کراچی چلا جاتا ہے. سو جو پرپز ہوتا ہے کہ ایک دن آپ لگائیں، اسی دن آپ نے بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر لینے کے کلام فلاں 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 یہ جگہوں پہ پورے ملک میں اس دن اتنے لوگ پائے گئے ہیں. جو اصل چیز کرنے والی ہے، جو میرا خیال ہے خوف ان کے دور کرنے کی ضرورت ہے، فیڈریشن کر سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ فارم جو ہیں یہ انشور کریں کہ جو لوگ وہاں سینسس کرنے جا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے ان لوگوں کی ان کی وہ جو رجسٹریشن ہے، جو ان کی نیشنلٹی ہے، اس کو فارم میں لکھیں کہ کون کہاں سے آیا ہوا ہے، کون کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو اچھی چیز وہ کہہ رہے تھے اس سینسس والے کہ نادرا نے کوئی 70,000 کوئی انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں، کوئی شناختی کارڈ جو ہیں ایلینز وغیرہ کے یا جن کا سمجھتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے آصف باجوہ جو ہیں، اگین اے گڈ پرپوزل، انہوں نے کہا جب پریشان نہ ہوں، جب ہم ایک دفعہ سینسس کر لیں گے ہم نادرا سے ڈیٹا مانگیں گے کہ آپ ہمیں ڈیٹا دیں گے کون کون سے شناختی کارڈ بلاک ہیں، کس کے. ہم اپنے سسٹم میں ایک صرف کمانڈ دیں گے، کمانڈ کے ذریعے وہ 70,000 ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا. آؤٹ نہیں ہوگا، کم از کم ان کے علیحدہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے کہ یہ کون لوگ ہیں. سو جو میرا خیال ہے ایک بریفنگ جو ہے جو وہاں پہ انہوں نے کی ہے اس کی سی سی آئی میٹنگ کو، ایک bریفنگ انہیں آصف باجوہ صاحب سے ان کو سی سی آئی کو دلوانی چاہیے تھی. جتنے ان کے سوالات ہیں، کوئریز ہیں، خوف ہیں، خدشات ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کا کام ہے وہ بیٹھ کے اس کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے عامر صاحب، یہ خوف جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اور قائم علی شاہ کافی کچھ بول رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال دور حکومت میں مردم شماری کیوں نہیں کروائی؟ سائیں آپ کو پتا ہے میٹنگ میں یہاں جب آئے نا تو یہاں وہ کوئی زیادہ انہوں نے اعتراضات نہیں کیے. وہاں جا کے ان کو یاد آیا یا باقیوں نے سمجھایا کہ جناب ہمارا ایک تھوڑا سندھ کارڈ بھی ہوتا تھا، تو آپ یہ ہمیشہ سے یہ بحث یہی رہتی تھی پروونسز ورسز سینٹر رہتا تھا. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ حالات بالکل بدل گئے، تو وہ پرانی ایک تو روش پہ چلے ہوئے ہیں. دوسرا اس سے واضح یہ چیز ہو گئی ہے کہ لاجسٹکس کا اور سٹاف کے نہ ہونے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ انٹرنل ہے کہ سندھ والے ڈرتے ہیں کہ جناب یہ کراچی کے اندر کسی کی زیادہ نہ ہو جائے. اس طرح ہی جو ہے بلوچ ڈرتے ہیں کہ جناب یہ افغانی اب سارے اس میں شامل کر لیں گے تو ہم اپنے صوبے میں بہت زیادہ مائنورٹی نہ بن جائیں. تو ایشوز یہ والے ہیں. اور اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تفریق تو ٹھیک ہے کہ جناب وہاں پہ پاکستانی ہیں، کراچی میں چلے گئے، لاہور میں چلے گئے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جہاں ہیں تو وہ گرنے چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہاں جو فارن نیشنلز ہیں وہ اب یہ جو پختونخوا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی کبھی تاریخ میں پختون تھے. اب یہ 100 سال پرانی والی باتیں یہ ویسے نہیں چھیڑی جا سکتی. اس طرح ہی پھر یہ پین اسلامزم والے بھی کہتے ہیں کہ جناب باؤنڈریاں نہیں ہیں، مسلمان تو ہر جگہ کا ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستانیوں میں اور غیر پاکستانیوں میں فرق کرنا چاہیے. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے کسی کے اگر 2 سیٹیں جیتنے کے انٹرسٹ ہیں اس کو بالکل اگنور کرنا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں جو فارن نیشنلز ہیں ان کو علیحدہ رجسٹر کیا جائے اور وہ سینسس میں نے آنے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کلاس صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف صاحب کی بریفنگ ہونی چاہیے. یہ ڈسکشن پارلیمنٹ میں اور یہ پبلک ہونی چاہیے، عام بندوں کو کھل کے بات کریں. ایک بات بتاؤں، آپ بھی پارلیمنٹ کو خیر سے جانتے ہیں. سینسس ہو جائے. اگر سینسس اس سے رک رہا ہے، اگر سینسس اس وجہ سے رک رہا ہے کہ یہ فیصلے نہیں کر رہے تو پھر پارلیمنٹ میں میرا یہ خیال ہے آئی میں بھی رانگ کہ ہر چیز بھی پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک نیا پینڈورا باکس وہاں کھلا ہو جاتا ہے. ہر کوئی میری طرح وہاں پہ مختلف اپنے ویوز دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے. پارلیمنٹ کا کام بھی ہے. میں جی سمجھتا ہوں کہ سینٹ اس کی سی سی آئی کو 2 لوگوں کی وہاں بریفنگ ہونی چاہیے. ایک نادرا بریفنگ دے ان کو سی سی آئی کی کہ ہم لوگ کیا رول ادا کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کہ اس کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں جو ایلینز کے شناختی کارڈ ہیں، دیگر چیزیں. دوسری ان کو سینسس کمشنر جو آصف باجوہ سے ان کو بریفنگ لینی چاہیے 2. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے ہم اس میں اگنور کر رہے ہیں اس بحث میں کہ اسی کی بنیاد پہ سینسس کی بنیاد پہ صوبوں کا NFC میں شیئر کا دوبارہ ریویژن ہوگی. کیونکہ آبادی جو ہے وہ سب سے بڑا مین چیز ہے کہ جب آپ یہاں سے NFC کا شیئر لینے آتے ہیں جس پہ سندھ سرکار وہ فرما بھی رہی ہے، مراد علی شاہ اس ٹاپک پہ جائیں گے کہ ہمیں فنڈ کم ملتے ہیں. NFC کی طرح جو نیشنل آپ کا فائنانس کمیشن ہے وہ اس کے 3-4 اس کے کرائٹیریا ہیں. ایک پاپولیشن ہے، اس کے بعد آپ کا ایریا میرا خیال آ جاتا ہے، پھر اس میں غربت آ جاتی ہے، بیکورڈنیس آ جاتی ہے. سو آپ ایک چیز یہ ہے اور دوسری میں جلدی سے بتا دوں، دوسری یہ ہے کہ پولیٹیکل بھی آپ کو چیزیں دوبارہ آپ کو ریشیپ کرنی پڑیں گی. آبادی بڑھے گی جب پھر آپ کو نئی کنسٹیچوئنسی کریٹ کرنی پڑے گی، نئے آپ کو صوبائی اسمبلی میں نئی سیٹیں دینی پڑیں گی، آپ کو قومی اسمبلی میں دینی پڑیں گی. اس کی بنیاد پر یہ ایشوز ہیں. یہاں پر وقت ہوئے بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے کہ جو سندھ کے وزیر خزانہ ہیں مراد علی شاہ وہ کس چیز کا شکوہ شکایت کرتے رہے. آپ ہمارے ساتھ پھر بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि सिंध के वज़ीर ख़ज़ाना मुराद अली शाह शिकवे शिकायत करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विफाक मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और सूबों का हिस्सा कम कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर कासिम साहब आप? मेरा ख्याल है कि ये मुराद अली शाह को एक और सवाल भी डालना चाहिए था कि जहाँ पे विफाक ने इनका हिस्सा कम किया है वहाँ पे उनके अपने वजीरों ने भी सिंध का हिस्सा कम किया है। एक अकेला शर्जील मेमन पे आ रहा है कि 5 अरब रुपया तो वो खा गया है। एक इल्जाम है ना, चले अब ये नायब ने इल्जाम लगा रहा है वो 5 अरब तो आपका एक वजीर ले गया जनाब, ये हम नहीं कह रहे, नायब ने कहा है। 460 अरब रुपए जो हैं वो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब पे उनके बारे में नायब ने फरमा रही है, हमारे फिक्र नहीं है, पहले बता दें, जान के मान पे कह रहे हैं कि नायब ने कहा 460 बिलियन रुपीस वो खा गए हैं। या आप डॉक्टर आसिम हुसैन जो बड्डी हैं आसिफ अली जरदारी के, एक वजीर के बारे में नायब कह रहे जो आजकल वहाँ पे उसमें फरार हुए हैं, उसमें ये लंदन बैठे हुए हैं, अगर दुबई से लंदन पहुंच गए शर्जील मेमन साहब, तो जनाब उनसे पूछें आपने कितना उससे विफाक से हिस्सा लेना था, जितना हिस्सा लेना था वो तो 2 वजीर खा गए आपके। यानी आप समझते हैं कि विफाक ने ज्यादती नहीं की? भाई मैं एक चीज मुझे समझाया ना, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स दे रहा हूँ जो मेरे नहीं है, जो नायब के दिए हुए हैं। नायब इनका अपना बनाया, चेयरमैन जो है वो इनकी मर्जी से लगा हुआ है, खुर्शीद शाह साहब जो है वो चेयरमैन लगवाने में शामिल थे नायब के, इनका अपना बंदा है। अपना बंदा ये कह रहा है कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने जनाब 460 रुपए की उसने करप्शन की है और शर्जील मेमन ने, नायब कह रहा है वो 5 अरब वो खा गया है। वो जनाब इन दोनों को पकड़ लें, उनसे हिस्सा ले लें। आप अब सिंध से कितने मांग रहे हैं? उसमें सिंध मांग। दूसरी बात, ये सिंध जब ये बात कह रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन बन रही है लाहौर में, ये सिंध का मसला नहीं है, ये जहन में रखें, ये पंजाब में रहने वालों का मसला, मतलब नॉर्थ पंजाब के लोग कह सकते हैं, ये उसमें सेंट्रल पंजाब के कुछ शहरों के लोग कह सकते हैं, हम साउथ के सराय के लोग कह सकते हैं कि हमारा पैसा जो है आप यहाँ पे गलत चीजों पे लगा रहे हैं। आपका पैसा जो है आपको अलहदा मिलता है एनएफसी का, लोगों को बेवकूफ ना बनाए। एनएफसी जो है ये डिफाइंड चीज है। एनएफसी के तहत आपको आबादी, गुर्बत, बैकवर्डनेस और आपके एरिया या रेवेन्यूज की बुनियाद पे, एक और चीज में भूल गया था कि कौन सा सूबा कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपको फंड्स मिलते हैं, आपने अपने पैसे अपने फंड में लगाने जो एनएफसी से आपको मिल रहे हैं। अब पंजाब का पैसा ज्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये सिंध का बिजनेस नहीं है, ये पहले से मैं क्लियर कर दूं। ये पंजाब में रहने वाले नॉर्थ, सेंटर और साउथ के लोगों का मसला है। वो इतराजात करें, वो रोला डालें कि हमारा पैसा लाहौर पे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आपको पैसा मिलता है। और इनसे पूछना चाहिए, बात लंबी होगी थोड़ी सी, कि सिंध को पिछले 8-10 सालों में जब से पीपल्स पार्टी आई है, इनसे पूछें कि आपको कितना आपको एनएफसी से पैसे मिले। मोर देन 5000 बिलियन रुपीस मिले इनको इस सेंटर से। उनसे पूछें कि पहले वो हिसाब तो दे दें आप कि वो किधर गए हैं। आप उनसे मांग रहे हैं सेंटर से, पहले ये तो बताएं जो पहले आपको दिए गए थे एनएफसी के थे वो पैसा कहां पे है। आप उसकी इंटीरियर सिंध की हालत देख लें जाके, ठीक है, मतलब है उसके बाद आपका एक मिनिस्टर 5-5 बिलियन रुपीस अगर खा पी मैं आपकी इस हद तक तो एग्री करता हूं कि वाकई ये 18वीं तरमीम से पहले की बहसें होती थी कि हर चीज का इल्जाम जो है ना सेंटर पे डाल दो। ये पुरानी जो है ना कार्ड्स खेल रहे हैं, सिंध कार्ड, ये इशू नहीं है। पर मैं ये आपसे एग्री नहीं करता हूं जो आपने कहा है कि जनाब ये इनका कंसर्न नहीं है कि पंजाब का, वो एक कंसर्न मैं समझता हूँ ना सिर्फ सिंध का बाकी सूबों का भी आ जाता है कि ये जो ऑरेंज ट्रेन जो बनाई गई है, ये इसके पीछे जो 160 अरब रुपया जो कर्जा चाइना से लिया गया 220 है सूद समेत, बल 160 नहीं, इस पे सूद भी है बैंक का डाल के वो बहुत ज्यादा है, 220 अरब है। तो वो ये कह सकते हैं हक बजाना में ये कहने में कि उसके पीछे सॉवरेन गारंटी जो है वो तो वफाक ने दी है ना, तो वो कह सकते हैं कि जी हमें भी 200-400 बिलियन का आप हमारी भी मिली हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है कराची में, सिंध में, इतना बड़ा सॉवरेन गारंटी इतनी बड़ी का इस तरह का उनका ये पॉइंट है कि प्रिंसिपल की जो उसकी गारंटी जो सॉवरेन सूबा दे रहा है, अगर सूबों ने ये डिसाइड कर लिया कि उनके कर्जे भी इंटरनेशनल कर्जे जो बैरूनी कर्जे जो हैं वो इतने बढ़ जाएं, 500 बिलियन हर एक का है कि जी वफाक ने अल्टीमेटली तो वफाक की गारंटी है ना, इनको पे करना है, तो वो थोड़ा सा उनका कंसर्न बन जाता है। मगर आपने आगे जो कहा ना कि जनाब ये काफी सारे सूबे बातें जो है ना वो डिस्कशन में नहीं पार्लियामेंट में चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक सेंसस होना चाहिए। अगर तो ये बंद कमरे में डिसाइड कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो उसको पब्लिक ले आए। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंसस जो आपने आगे बहस छेड़ी कि इससे सिर्फ ये इशू नहीं है कि मुख्तलिफ सूबों के तहत आबादी की बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम जो है उससे जुड़ी हुई है। अगर ये इसके अलावा इस गवर्नमेंट में दम होता PMLN में, तो फिर ये जुड़ा हुआ है छोटे सूबे बनाने से। इलेक्शन में 2013 के हर सूबा
ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کہتا تھا کہ جناب سرائیکی صوبہ ریس لگی ہوئی تھی ساری پارٹیز میں. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, کسی نے ذکر بھی نہیں سنا نہ. الحمدللہ ان میں دم ہے کہ یہ بڑے ایشوز ریس کرتے ہیں. یہ پرانا ہی فارمولا جو چل رہا ہے نا وہی نپٹا لیں تو بڑی بات ہے. نئے فیصلے کرنا ہے, نئے صوبے کرنا, ابھی تو حالات ہی نظر سے تو نالی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, اتنے بڑے مسئلے حل کریں گے تو وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. یہ ذرا ٹھیک ہے عامر صاحب آگے بڑھتے ہیں, اور ہماری جو اگلی سٹوری ہے کلاسز صاحب وہ یہ ہے کہ نیب نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میٹرو بس سے متعلق. 2013 میں بھی تحقیقات کی گئی تھی, اس میں کیا پیش رفت ہوئی تھی, وہ معاملہ کہاں پہ گیا تھا؟ اور جو تحقیقات کی بات ہے جہاں تک میرے علم میں ہے, جو میڈیا پر بھی خبر چلتی رہی کہ میٹرو بس کا جتنا ریکارڈ تھا وہ تو جل گیا تھا شاید. مجھے نہیں پتا, ویسے خبریں آئی تھیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میٹرو کا ریکارڈ جل گیا تھا. اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چل رہی ہوتی, فنکشن کر رہی ہوتی پنجاب میں, تو بہت سارے کرپشن کے سکینڈل سے جو سامنے آنے تھے جو دب گئے ہیں, ان میں ایڈیٹر جنرل پاکستان کی جو رپورٹس تھیں دب گئی ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں اور پی ٹی آئی والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر معذرت کے ساتھ محمود رشید صاحب سے, کہ محمود رشید صاحب کو انہوں نے نہیں چلانے دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, نہ ان سے چلتی تھی نہ انہوں نے چلانے دی ہے. انہوں نے اگر کوشش بھی کی ہے, ایک بھی اجلاس پچھلے کوئی ریسنٹلی مجھے نظر نہیں آ رہا, جب سے بنی ہے 2-4 کوئی انٹرنل میٹنگز کی ہوں گی یا کی ہوں گی, وہ کہتے ہیں جی میری بیوروکریسی نہیں سنتی. یہ ہم نے یہاں چودھری نثار علی خان کو دیکھا ہوا ہے, ایک دبنگ ایک چیئرمین پی ایس سی تھا, ان کے بھی مسائل تھے اپنے, وہ ہوں گے, لیکن ان کو سامنے جرت نہیں ہوتی تھی کسی سیاستدان کی یا کسی بیوروکریٹ کی کہ ان کو نہ کرے, ان کے سامنے پیش نہ ہو. محمود رشید صاحب بنا ترلے پہ لگے ہوئے ہیں. ایک وہاں پہ سکینڈل میں نے بریک کیا تھا آج سے 3 سال پہلے, اور آج تک وہ ٹیک اپ نہیں ہوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. آپ تو نیب کی بات کر رہی ہیں, وہ سستی روٹی سکینڈل تھا. 30 بلین روپیز کا ایک سکینڈل آیا تھا, سستی روٹی دے رہے تھے. بینکوں سے انہوں نے 20 ارب روپیہ لون لیا. ان کی وارداتیں دیکھیں, وارداتیں ہم بڑے زبردست ہیں. 20 ارب کا لون لیا, اس پہ 4 بلین روپیز انہوں نے سود دیا, یہ جو سستی روٹی دے رہے تھے. اس کی ڈیلیڈ پیمنٹ کی, کچھ اپنی فلور میلز کو انہوں نے پیسے دیے. ایک لمبا سکینڈل تھا. آج تک محمود رشید صاحب کو ٹائم نہیں ملا کہ اس سکینڈل کو اٹھائیں اور وہ اس میں لے کے جائیں. جو پہلے سکینڈلز آتے ہیں نا, ہمیشہ یاد رکھیں, وہ پبلک, وہ جو آپ کا انسٹیٹیوشنل آفس ہے نا یہاں پہ, یہ آپ کا ایڈیٹر جنرل پاکستان, یہ ڈگ آؤٹ کرتا ہے سب سے پہلے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ان کے پاس ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو ڈرانے کے لیے کہ یہ سکینڈل ہمارے نہ لے کے ہیں. اس کے پیچھے بڑی واردات ہے. انہوں نے اختر بلند رانا کو نکالا. اختر بلند رانا کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو اس میں باقاعدہ اس کو ڈرایا گیا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا. وہ رانا تھا, وہ دباؤ میں زیادہ نہیں آیا, اس نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی, اور جاتے جاتے آئی پی پیز کی رپورٹ بھی کر گیا, ان کے سکینڈل بھی کر گیا, ساری چیزیں. سو جو نیب جو ہے وہ مہربانی کرے تھوڑا سا, وہ اگر ایڈیٹر جناب پاکستان کے رپورٹس نکال لے, ان کو رکھ لے سامنے, تو ایک سکینڈل میں, یہ میٹرو تو بڑی چھوٹی چیز ہے. اور پچھلے ایڈیٹر جناب پاکستان میٹرو ریکارڈ مانگتے رہے ہیں, ان کو نہیں دیا گیا. اختر بلند رانے کو انہوں نے وہاں نکال دیا, اس کو انہوں نے مینج کر کے, اس کو میٹرو ریکارڈ نہیں دیے. انہوں نے یہاں پہ باقی جتنی, اب اورنج ٹرین کا دیکھ لیں, اورنج ٹرین پہ پلاننگ ڈویژن نے بڑے سیریس اعتراضات کیے. اب ماحولیات کے آ رہے ہیں نا, تو وہ فرماتے ہیں پنجاب والے کہ آپ ہوتے کون ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ہم سے پوچھنے والے, آپ کون ہوتے؟ پلاننگ ڈویژن کو کہا انہوں نے کہ تم لوگ ہوتے کون ہمیں پلان کر کے دینا, پھر بند کریں اس کو. بھئی اگر پلاننگ ڈویژن جو ہے وہ آپ کے صوبوں میں مداخلت نہیں کر سکتا اور آپ کو نہیں گائیڈ کر سکتا, تو اتنی بڑی بیوروکریسی آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہے, فنڈز رکھے ہوئے, بجٹ بند کریں. پھر احسن اقبال صاحب سے آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اس کو بند کریں. سو یہ جو ایک نیب کا آ رہا ہے کہ دم پہ وہ پاؤں والی بات, آپ میرا خیال سمجھ آ رہی ہے. یہ صاحب کوئی دم پہ پاؤں نہیں ہے, ڈرامہ ہے, یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. یہ اس کے اندر جو ہے نا پنجاب میں آخر میں ہوگا کہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, اوہو کہ جی نیب کی بھی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ کے بھی ہے. آخر میں ان کو کلین چٹ مل جانی ہے کہ اوہو اس میں سے کچھ نکلے نہیں. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو صاحب وہاں پہ ڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر نیب کے, ان کا نام ہے برہان صاحب. یہ غیر قانونی طور پہ داں بیٹھے ہوئے ہیں. میکسیمم ان کو 1 یا 2 ایکسٹینشن مل سکتی تھی, ان کو 5 ایکسٹینشنز ملی ہوئی ہیں. وہاں پہ 21ویں گریڈ کا افسر ہونا چاہیے تھا, یہ 20ویں گریڈ میں ہیں برہان صاحب, اور غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ذرا سی چیز چاہ کریں گے الٹی سی تو ان کی ایکسٹینشن 5 ٹائمز آلریڈی غیر قانونی طور پہ ان کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. اور جنہوں نے دی ہوئی ہے الحمدللہ, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تاجور صاحب جو ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو 5 مہینے سے انہوں نے تنخواہ نہیں دی ہے. ایک تو ان کا کمال دیکھیں نا, 22ویں گریڈ سے وہ 21ویں گریڈ کی پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں. اور کوئی آدمی آپ کو مجھے 5 مہینے کوئی تنخواہ نہ دے, ہم گھر چلے جائیں گے. مگر وہ پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ گھر نہیں جا رہے. 5 مہینے سے ایکسرسائز ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اپروو ہونی ہے, ان کو تنخواہ نہیں ملی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے پورا ایک یہاں پہ شکنجے میں پوری نیب رکھی ہوئی ہے, وہ وفاقی حکومت نے اور پی ایم ایل این نے, اور نیب والے بھی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ سارے کرنے کے بعد ان کو کلین چٹ مل جائے گی. میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر اس میں سے کچھ نکل آیا تو I have my fingers crossed. سر سندھ کو مطمئن
کرنے کی تو نہیں ہے وہ ایک چیز ہے کہ سندھ میں اتنی زیادہ ڈرامہ ہے. اب جو یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, ساتھ کے ساتھ نیب کے, میں یہ کہتا رہتا ہوں, جو ڈی جیز ہیں وہ 20ویں گریڈ میں رکھے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. ان کو 21ویں گریڈ کا ہونا چاہیے. سب کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن رکھتے ہیں, چھوٹی لیش پہ رکھا ہوا ہے. جو ان کی مرضی کے خلاف دے گا اس کا ایکسٹینشن کینسل ہو جائے گی, وہ گھر چلا جائے گا. پہلے بھی یہ بات کی تھی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اب ٹاپک پنجاب کا بھی ہے, نیب کا بھی آ گیا ہے. میرے جو ایک آدھ نیب کے بڑے کوئی قابل اعتماد ذرائع تھے, جب انہوں نے ہماری تنقید سنی تو انہوں نے مجھے کہا, کہیں مل گئے, انہوں نے کہا جناب کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, مارچ کے آخر میں کچھ بڑی گرفتاریاں ہوں گی. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کل کو وہ پھر کوئی ایک نئی مصلحت پسندی آ جائے, سسٹم بچانے کی باتیں ہو جائیں, یا پھر ایک گریٹر نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ کچھ اداروں کی صلح صفائی ہو جائے. لیکن اب تک کی یہ رپورٹ ہے جو ایک مجھے نیب کے بڑے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی نے کی ہے, میں اس لیے یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اینڈ میں, آخری ہفتے میں کچھ بڑے لوگوں کی پنجاب میں انہوں نے گرفتاریاں کرنی ہیں. یوزول سسپیکٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی ویڈیو آئی ہوئی تو کسی پہ کچھ اس پہ کچھ اور ٹھیکے ہوئے ہیں, کوئی فارسٹ کے سکینڈل آ رہے ہیں. اتنے پنجاب میں بڑے سکینڈلز ہیں. ایک تو وہاں کے پنجاب کو کیونکہ وہ مینج کرتے ہیں, بڑے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی میڈیا مینجمنٹ بڑی زبردست ہے, لوگوں کو مینج کرتے ہیں, کسی کو عہدے دے دیں, کسی کو پیسے دے دیں, کسی کو کچھ کر لیں, جو بھی کریں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, ان کو آ کے مینج کرنا آتا ہے. لیکن الاٹمنٹس کے بہت سارے کیسز ہیں, رائل فیملی کے کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں, کن کن علاقوں میں ہوئے ہیں, کہاں سے ہوئے ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن بات وہ عامر والی ہے, گرفتاریاں ہوں گی, اصل دیکھنا ہے کہ نتیجہ اس میں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. وقتی طور پہ اگر گرفتاریاں لے کے وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل کے بعد میں کلین سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جناب یہاں سے کچھ نکلا, وہ تو زیادہ ونڈیکیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ پی آئی اے بحران میں مسافروں کی کھال اتارنے والی نجی ایئر لائنز کو سینیٹرز نے کلین چٹ دے دی ہے. معاملہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر جھوٹ بولتے ہیں. اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے نیب کی کارروائیوں سے متعلق. کلاسر صاحب, آپ سے میں ایک مختصر کمنٹ لوں گی کہ نیب جو کارروائی کر رہی ہے وہ تو جاری ہے, لیکن جو کورٹ میں کیسز پڑے ہیں ان کا کیا بنا ہے, وہ کتنے کیسز ہیں؟ یہ وہ نبیہ, یہ وہ خوف ہے جو مجھے اور عامر کو آ کے مجبور کر دیتا ہے کہ ہم نیب کو سیریسلی نہ لیں. کہ ہم لینا چاہتے ہیں نیب کو سیریس, نیب کے دعووں کو, وعدوں کو, ہماری وش بھی ہے, ہم سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا ہے نہیں. مثلا انہوں نے 179 کے قریب میگا کرپشن سکینڈل کی لسٹ دی ہوئی ہے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہاں پہ اس وقت چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے زبردستی کر کے ان پہ کچھ دباؤ ڈال کے لسٹ منگوا لی, چیزیں بھی آئیں. نیب کی 0/0 کاروائی ہے اس پہ. اور عامر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جو نیب کے پہلے ڈی جی رہے ہیں نا پنڈی کے, انہوں نے اپنے ہی جو ملزم تھے جن کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے اربوں روپے کے سکینڈلز کی, انہیں کے آج کل ملازم لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیب کی کاروائیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ملزم حتیٰ تگڑا چڑھ جاتا ہے. مثلا یہاں پہ انجم وکیل خان کا 6,000 روپے کا پولیس فاؤنڈیشن سکینڈل آیا, اس میں سپریم کورٹ نے ہدایات کی نیب کو, یہ کب کی بات بتا رہا ہوں 2012 کی, آج آپ کو 4-5 سال وہ نیب نے انجم وکیل کو ٹچ نہیں کیا. تو نیب کی جو وہ کیسز ہمیں بتایا جائے, وہاں آصف علی زرداری صاحب پہ کیسز ہیں, یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں لسٹ انہوں نے پیش کی, اس میں گیلانی صاحب پہ ہیں, راجہ صاحب پہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب پہ, بڑے بڑے نام ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ نیب نے اس پہ کیا ہے. اتنے سال گزرے, بعض کیسز تو 2001-2002 کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. سو نیب کا میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, نیب کو بند کر دینا. آپ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, پاکستان میں کرپشن رک جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ 179 میں جو بڑے بڑے لوگ تھے کسی ایک کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا, نہ ان میں کیپیسٹی ہو. جو عامر بات کہہ رہے ہیں مجھے بھی اگین وہی خوف لگ رہا ہے, حالانکہ مجھے سورسز میرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی مارچ کے اینڈ میں ہم بڑی کاروائی کرنے والے ہیں, لیکن مجھے اپنے ڈاؤٹس ہیں ان پہ. کہ جو بات عامر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک دور تھا جب افتخار چودھری صاحب کا پہلے تھا, ان کو برطرفی سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جس کیس کی آپ نے جا کے اگین حکومت کے خلاف ایشو کھڑا ہو گیا ہے اس کو ڈمپ کرنا ہے تو سپریم کورٹ چلے جو اس وقت کی سپریم کورٹ, اور وہ کیس کا فیصلہ حکومت کے حق میں ہو جاتا تھا. وہ تو بعد میں بدل کے خیر اچھے کام بھی کیے ہم نے. یہی نیب کی آج کل وہی ہو گیا کہ جو کیس آ کے اسکینڈل آپ نے میں نے میڈیا نے رپورٹ کیا, وہ کہتے ہیں نیب نے نوٹس لے لیا, ساتھ میں بیٹھ کے جی نیب نوٹس لے رہا ہے, اور نیب نے 10 سال کوئی کاروائی نہیں کرنی. تو مجھے یہ ایک خوف ہے اس چیز پہ کہ نیب سیریس نہیں ہے, اس کو رکھیں نا. کلاسر صاحب, ہماری جو آج کی لاسٹ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق ہڑتال ہوئی تھی تو اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تھا وہ نجی ایئر لائنز نے اٹھایا تھا, اور خوب کھال اتاری گئی تھی عوام کی, مسافروں کی. لیکن اب سینٹرز کی جانب سے کلین چٹ دے دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ میڈیا نے بڑھا چڑھا کر اس معاملے کو دکھایا. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے نبی آئیمس ہے. آج ایک کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی, وہاں پہ سینٹ میں پیش ہوئی ہے.
اور یہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب جو چیئرمین تھے کمیٹی کے، اور طاہر خان صاحب سیکریٹری کمیٹی، انہوں نے تیار کی. ان کو کہا تھا چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ہدایات کی تھیں، رضا ربانی صاحب نے. جن دنوں یہاں پی اے کی اسٹرائک ہوئی تھی تو یہ خبریں ہم نے رپورٹ کی، میڈیا نے رپورٹ کی کہ یہ لوٹا جا رہا ہے مسافروں کو. کرائے جو ہیں وہ نجی ایئر لائن جو ہے نا انہوں نے بہت بڑھا دیے ہیں. اس میں مسافروں کے بیانات بھی تھے. اس میں بڑا اچھا سٹیپ لیا انہوں نے چیئرمین سینٹ نے. انہوں نے کہا جناب کمیٹی بنائیں اور اس پہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کا ریگولیٹ کرنا کام ہے کہ یہاں مناپلی نہ ہو اور لوگوں کو لوٹا نہ جائے، ان کو انویسٹیگیشن کریں. تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہم اس رپورٹ کو ایز اٹ از مانا جا سکتا ہے کیونکہ سینیٹرز نے پروب کیا ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے وہاں پہ اس کو بلایا ہے، انہوں نے یہ کمپٹیشن کمیشن کو بلایا ہے. اس میں 2 چیزیں آئی ہیں. نہ اس میں کوئی میڈیا کا بندہ پیش ہوا ہے جنہوں نے رپورٹ کیا تھا. سپوزلی میں نے رپورٹ کیا، مجھے بلانا چاہیے تھا کہ رؤف صاحب آپ نے رپورٹ کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ کیسے کیسے لوٹا گیا ہے. یا پھر انہوں نے وہ جو ایک میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اخبار میں ایک اشتہار دینا چاہیے تھا. بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ وہ کون سے مسافر ہیں جنہیں شکایات ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان کو لوٹا ہے، اپنی ٹکٹیں یا اپنے پاس رسیڈز جو ہیں وہ لے کے کمیٹی میں پیش ہوں. ہوا یہ ہے اب جو مجھے عوام سے شکایت ہونے والی ہے تو عوام کو پتہ نہیں چلا، ہم نے رپورٹ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو آ کے سینسٹائز نہیں کیا کہ یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ایئر لائنز کے خلاف، آپ آئیں اور ثبوت دیں. اب وہ یہ کہتی ہے کمیٹی جو کہتی ہے جی ہم نے بلایا، اور کمپٹیشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے جی ہمیں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. کمیٹی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ثبوت نہیں تھے، کمیٹی نہیں تھی، تو پھر ہم جھوٹے ہیں. پھر جو رپورٹرز جو ہیں پھر وہ غلط رپورٹ کر رہے تھے. لیکن رپورٹرز کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا چینلز کا کہ آپ نے ہمیں کب بلایا، آپ بلاتے میں بھی یہ وہاں پہ جاتے. ان کو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے انہوں نے انٹرویوز کیے تھے، انہوں نے شارٹس لیے تھے. سو میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے کہ جب اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوں، گھر نہ بیٹھے رہیں. اب ٹی وی چینلز پہ تو آ جاتے ہیں، آپ ہمیں چہرہ اپنا دکھا دیتے ہیں، اپنے اس پہ آپ غصہ بھی نکال لیتے ہیں. جہاں پہ سزا جزا کا ٹائم آتا ہے اس وقت آپ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی پر کامل علی آغا نے بھی ایک کمنٹ کی ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گی. لیکن عامر صاحب میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی کہ کوئی ثبوت جب موجود نہیں ہے، میڈیا جھوٹ بول رہا ہے مان لیا جائے، لیکن مسافر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. مسافر تو میڈیا پر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ڈبل کرائے لیے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا مسافر ظاہر ہے جنہوں نے سفر کیا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر اس کا جو طریقہ کار جو رکھا گیا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس لوگ وہ حاضر ہوں جن جن کو تکلیف ہے کہ یا شکایت ہے کہ یہ ہوا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والا یہ کوئی کسی کے بعد نہ ٹائم ہوتا ہے نہ کوئی بادر کرتا ہے کہ جناب رول آف لاء کے لیے میں وہاں پہ پہنچوں اپنا کرایہ خرچ کے. یہ اس طریقے سے میرا خیال یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ انکوائری آپ کو خود اپروچ کرنا چاہیے کہ جناب جو جو لوگ تھے ان کو پہنچیں، ان کو لائیں، ایویڈنس کلیکٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے جو لگتا ہے آئی کین بی انٹائرلی رانگ، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے اچھا کام کر رہا ہے. ان کی کچھ رپورٹس میں نے دیکھی ہیں، بڑا پہلے اس سے بھی زیادہ تھا، ابھی ماضی کی ابھی تھوڑا سا انہوں نے گورنمنٹ نے فائنانس منسٹری نے کنٹرول ڈرایا بہت زیادہ ہے. پر میرا لگتا ہے کہ یہ انکوائری میں تھوڑی سی کمیاں رہ گئی، یہ طریقہ کار اس کا مناسب نہیں تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لینا چاہیے. ایک جو آخری رہ گیا ہے نا، جو میں کہتا ہوں، میں کل بھی کہہ رہا تھا 2-4 لوگ رہ گئے ہیں ابھی سینٹ میں، مطلب بہتر ہیں. میں ان کی تعریف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. مثلا کامل علی آغا جو ہے ریسنٹلی وہ بڑے بڑے اہم ایشو مگر مچھوں کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے کامل علی آغا نے. وہ چاہے روٹس یہ میلینیم اور فارن آفس کے پلاٹ کا سکینڈل ہو، اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. یہاں پہ ان کی پوزیشن بالکل ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے کہا جناب کہ اتنا بڑا واقعہ، لوگوں کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، پراپر ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. میں ابھی بھی کہوں گا چیئرمین سینٹ صاحب سے، انہوں رضا ربانی صاحب سے، کہ وہ ان سے اشتہار دلوائیں اخبار میں اور لوگوں کو انوائٹ کریں، نمبرز دیں، اور پلس ان کو کہیں یہ کمپٹیشن کمیشن والے بابو جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب حضور آپ ٹیکس پیئر سے پیسے لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں وہاں سے لسٹیں لے لیں. کتنی دیر لگتی ہے آج کل کہ انہی دنوں میں جو 4-5-6 دن گزرے ہیں کہ کس کس مسافر نے کس کس ایئر لائن پہ ٹریول کیا ہے. ہر ایئر لائن کے پاس ٹکٹ کے ساتھ اس کا یہ موبائل نمبر ہوتا ہے. آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ بیٹھیں اپنے دفتر میں کسی کے ذمہ لگائیں، فون نمبر ملائیں کہ بھائی صاحب آپ نے فلاں ڈیٹ کو فلاں آپ نے ایئر لائن سے آپ نے سفر کیا، آپ سے کتنے پیسے لیے گئے. آپ نے بیٹھ جو ہمارے پاس کوئی نہیں. یہ بابو سٹائل آف گورننس ہے. جو بابوز ہیں جو عامر بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو اپروچ کر، اگر میں انکوائری آفیسر ہوں تو میرا کام ہے لوگوں کو میں اپروچ کروں. میں جو لوگوں کے پاس 2 طریقے ہیں، یا آپ اس کو پبلسائز کریں، اب ٹی وی پہ کریں یا اشتہارات اخبار میں دیں یا وٹ ایور جو بھی کریں، یا آپ ان کے کنٹیکٹس لے کے فون نمبرز لے کے خود ان سے رابطے کریں. اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں تھی. میڈیا سے ثبوت کیوں نہیں مانگے؟ مطلب معاملے کو پھر رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ تو یہی سے ہمیں لگ رہا ہے اس سے کہ اس کا مطلب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اپنا پراپر کام نہیں کر رہا. پھر سینیٹر جو ہیں وہ بھی معذرت کے ساتھ بڑے آنریبل ہیں سارے کے سارے، وہ بھی اپنا پراپر کام نہیں کر رہے. انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کمپٹیشن کمیشن سے؟ انہوں نے میڈیا کو اگر میں نے رپورٹ کیا یا میڈیا رپورٹ، ان کے پاس فوٹیج ہے میڈیا کے پاس، انہوں نے لوگوں کو چہرے دکھائے، انٹرویوز دکھائے ہیں جو وہاں پہ چیخ رہے تھے، بات کر رہے تھے. اگر ہم نے غلط رپورٹ کیا تو آپ ہمیں ایکسپوز کریں میٹنگ کے سامنے.
साहब ने कहा हुजूर आप एक इशू खड़ा कर देते, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, हमने सारी चीजें, कुछ नहीं मिला। ये नहीं हो सकता कि पब्लिक भी आपके पास नहीं है, वो कमेटी ने उनको भी नहीं बुलाया क्योंकि कंटैक्ट्स नहीं थे उनके पास। वो कहते सीसीपी कहते हैं जी कि हमें पता ही नहीं, कोई हमारे पास आया नहीं है। हुजूर आप इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स लोगों को बुलाता नहीं होता सम टाइम। इस तरह के केसेस में आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, आप उस 5-6 दिन का डाटा मंगवाएं। अभी भी मैं उनसे रजा रब्बानी साहब से मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा, और इवन चेयरमैन जो हैं सलीम ये मांडवी वाला साहब से, कि आप इस रिपोर्ट को फाइनल ना करें, दोबारा जाएं, आप सीसीपी को भी यही कहें, खुद भी हैं उनसे पूरा डाटा मंगवाएं, उनसे नंबर्स मंगवाएं, उनसे खुद राब्ते करें। लोग कहें जी नहीं जी कि कोई हमें शिकायत नहीं है, फिर मेरा ख्याल है मीडिया, सर अगर मीडिया पर ये मामला उठाया जाए तो इंक्वायरी दोबारा हो सकती है, इसके चांसेस हैं? बिल्कुल उनके इख्तियार में है, ये चेयरमैन साहब ने, सेनेट के रजा रब्बानी साहब ने डिसाइड लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? वो ये तो वही बता सकते हैं वो करेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि जो इशू बना है, इसके इशू के पीछे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक जो है एयर ब्लू से वो रहा हुआ है, तो लोगों को शक हो जाता है कि गवर्नमेंट के ही लोग दूसरी तरफ जो है ना बेनिफिशरी भी हैं, तो शायद कोई आपस में गड़बड़ ना हो, तो इन लाइंस पे भी देखने की वजह जरूरत थी। ठीक है आमिर साहब, राशिद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाने के बाद